اللہ فرماتا ہے الف لام میم۔ کچھ لوگوں نے کہا الف سے مراد اللہ تعالی ہے، لام کا اشارہ جبریل کی طرف کہ وہ لے کر آئے، میم سے اشارہ نبی پاک کے نام کی طرف کہ ان کی طرف آیا۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ اشارہ ہے۔ یہ حروف مقطعات، ان کا اصلی معنی، حقیقی معنی اللہ جانتا ہے جس کا کلام ہے، اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں، کوڈ ورڈز۔ کیا ہے اس میں؟ ساری کائنات کے راز ہیں، اللہ اپنے حبیب کو بتاتا ہے اور جس پر جتنا چاہے کھول دیتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتاب عربی میں ویسے لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ کتاب کا اتارنا بے شک اللہ کی طرف سے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک کہیے گا نہیں، لا ریب فیہ۔ یہ باتیں بھی آپ نے مجھ سے سنی ہیں، پھر سن لیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، بک اسٹور پر کتاب لیتے ہیں، کوئی بھی پرنٹر، پبلشر، آتھر، لکھنے والا، چھاپنے والا لکھ دیتے ہیں کتاب میں شروع میں یا آخر میں، آپ کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ جب ہم دوبارہ چھاپیں تو وہ غلطی درست کر دیں، نکال دیں، اس کو ٹھیک کر دیں۔ کبھی لکھنے والا لکھ دیتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کی نظر پڑے تو مجھے بتائیں، کبھی پرنٹر، پبلشر، چھاپنے والا۔ جب آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ خیال گزرتا ہے کہ میں نے جب یہ جملہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب اس کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ لکھنے والا لکھ رہا ہے، چھاپنے والا لکھ رہا ہے، تو آپ کو شک رہتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ نظر رہتی ہے کہ کوئی غلطی ہے تو نظر آ جائے، آپ کا دھیان رہتا ہے اس بات پر، کیونکہ آپ کو شک ہو گیا کہ اس کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے کائنات میں جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کے شروع میں یہ بیان موجود، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ، یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ تنزیل الکتاب، قرآن کو آسمان سے زمین پر بھیجنا، لوح محفوظ سے زمین پر اتارنا، اس میں عقل والوں کو کوئی شک نہیں ہے۔
کہ یہ سراسر معجزہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تم پر مہربانی ہوئی ہے کہ تمہیں عطا کی گئی ہے، مہربانی۔ ام یقولون افترا، کہنے والے کچھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کی بنائی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتے ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا فرما دیا؟ لوگوں کا یہ کہنا کہ ان کی بنائی ہوئی ہے، اس سے پہلے فرما دیا کہ یہ رب العالمین نے اتارا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے شک کو دور کیا، جواب دیا، پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ جی کہتے ہیں بنائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اس میں غور کرنا چاہیے، اس طرح کی بات کر کے یہ لوگ اپنے لیے نقصان کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیں، غور کریں، سمجھیں۔ قرآن کے کیسے کیسے عالم ہوئے؟ امام فخر الدین رازی نام سنا ہوگا، ان کی تفسیر کبیر مشہور ہے، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا یہ بیان کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ آپ کہتے ہو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یہ کلمہ وہ کہتے ہیں صرف اعوذ باللہ سے میں 10,000 مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، صرف اتنے کلمے سے۔ کس کس نے کیا کیا باتیں کہی ہیں قرآن کے حوالے سے، ہم وہ پڑھیں، سمجھیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے۔ کہنے والے کچھ بھی کہہ دیتے کہ جی یہ نبی نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی شک دور کر دیا، ہم نے اتارا ہے، رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اس میں شک کی کوئی جگہ، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اللہ نے اتارا، جبریل لائے نبی پاک کے پاس، پھر نبی پاک سے ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ نبی پاک کے ساتھ جو رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، سنتے تھے، لکھتے تھے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ہمیں کسی ایک پر بھی شک ہو جائے گا تو ایمان بچے گا؟ اونچی پھر ہمارے پاس قرآن کی صداقت کی دلیل کیا رہ جائے گی؟ آج فتنے ہیں، اٹھ کر سوشل میڈیا پر لوگ جس کا جو دل چاہتا ہے لکھ رہا ہے، بول رہا ہے۔ ان کو نہیں معلوم
کہ میرے نبی نے ان فتنوں کی خبر بھی پہلے ہی دے دی تھی. میرے ایمان میں شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مومن. انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا. میں کہتا ہوں الحمدللہ میں مومن. مجھے اپنے مومن ہونے پہ شک اونچی نہیں. میں قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتا ہوں. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ایک ایک حرف پر میرا یقین ہے. مجھے ایک زیر زبر پر بھی شک نہیں ہے. وہ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوائی. کون سی آیت کہاں رکھنی ہے. اس کو کہتے ہیں توقیفی. اگر یہ لفظ یاد کر لیں تے واو قاف یہ فے یہ توقیفی کہیے گا. یہ توقیفی ہے. کیا مطلب؟ کسی نے ہم میں سے صحابہ میں سے کسی نے ترتیب نہیں لگائی. یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے اللہ نے بتایا نبی پاک نے ویسے فلاں آیت فلاں جگہ فلاں آیت. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. دور کا کیا مطلب؟ کہ ایک قرآن پڑھے دوسرا سنے دوسرا پڑھے پہلا سنے. اس کو دور کہتے ہیں. یہ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں نا ان کے ہاں یہ لفظ دور بولا جاتا ہے. تو دور کرنے کا مطلب میں پڑھوں آپ سنیں آپ پڑھیں میں سنوں. اس کو دور کہتے ہیں. نبی پاک نے جس سال پردہ فرمایا 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا. تو ترتیب نبی کے سامنے خود نبی کی لگوائی ہوئی موجود یا نہیں؟ اونچی. جن صحابہ نے یاد کیا. کوئی آج کہے کہ نہیں بعد میں بدل دی کسی نے تو یہ بات مانی جا سکتی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان. ابھی میں نے گزشتہ جمعوں میں جب ان کا ذکر کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اسی ہاتھ سے امت کو قرآن ملا. تو گویا نبی نے اشارہ کر دیا تم یہ نہ سمجھنا عثمان کا ہاتھ. میں نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تو میرے ہاتھ سے ہی ملا ہے. قرآن کی ایک قراءت یہ جو آپ آج پڑھ رہے ہو نا قرآن ایک قراءت پر ساری دنیا میں یہ نسخے حضرت عثمان نے پوری امت کو پہنچائے. اسی لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں. انہوں نے امت کو ایک قرآن کی قراءت پر جمع کیا. حضرت عثمان کا اتنا ہی کام کہ ان کے ذریعے امت کو پہنچا. ترتیب نبی پاک نے لگوائی. کسی ایک حرف پر بھی شک کیا جا سکتا نہیں. اچھا